سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ یہ پیچھے آپ بائک دیکھ رہے ہیں، یہ وہ حملہ آور ہیں جنہوں نے جناب نگر ربوہ اقصی چوک پہ لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، اور جس کے نتیجے میں اس وقت بھی جو ربوہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ 3 لوگوں کی اطلاع ہے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور خطرے سے باہر ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ بائک پہ آئے، اور اب پولیس تحقیقات کہاں تک مکمل کرے گی، کہاں تک وہ دیکھے گی کہ یہ کس علاقے سے آئے اور کس طرف یہ گئے، بڑا مشکل کام ہے پاکستانی پولیس کے لیے۔ لیکن اس پر ایک جو میں نے سوال کیا تھا، آج تحقیقات ہم نے کی، جی پولیس اقصی چوک میں اکثر وہاں پہ ڈالا لگا کے کھڑی ہوتی ہے، وہ کیا کر رہی ہوتی؟ تو وہاں سے یہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ پیسے بنا رہی ہوتی ہے۔ کوئی بائک والا آ گیا، اس سے کوئی 100 200 500 پکڑ لیا، کوئی کار والا آ گیا، اس سے پیسے لے لیے۔ وہ کوئی اس وجہ سے کھڑی نہیں وہاں پہ ہوتی کہ وہاں عوام کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو، وہ اپنے فائدے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اور جب اس پر پوچھا گیا کہ کب وہ کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتے جب ان کا دل چاہے وہ وہاں پہ آ کے ناکہ لگا کے تو لوگوں کو روکنا شروع کر دیتے، لوگوں سے پوچھ کے شروع کر دیتے۔ تو یہ ہماری پولیس جو صرف وہاں پاکستان میں جناب نگر ربوہ کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں یہ حالات ہے۔ پچھلے دنوں ایک پولیس والا پکڑا ہوا تھا، 2 پولیس والے تھے، ان کو کہا کہ آپ نے ناکہ کیوں لگایا، کس سے پوچھا؟ ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب پیسے ختم ہو جائیں ناکہ لگاؤ، پیسے بناؤ، چلو یہ آگے چلے جاؤ۔ اب یہ جو بائک والے ہیں، ان کی شناخت تو کافی مشکل ہے، جس طرح کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، اور مقصد جس کے لیے بھی یہ آئے تھے، ابھی جیسے جیسے تحقیقات اگر آگے بڑھی، یہ لفظ غور کیجیے گا، کیونکہ تحقیقات گول مول اگر کی گئی اور وہاں پاکستانی پولیس کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے، فائل دبا دو، فائل کھولو نہ، ادھر ادھر کی باتیں دائیں بائیں شائیں کر کے وقت گزارنا، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں گزرتی کوئی نیا ڈرامہ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، نیا فراڈ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں تو صحیح پوچھو، میرے سے پوچھو تو میں تو اس ملک کو ٹوٹلی فراڈ مانتا ہوں، اے ٹو زیڈ، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں وہاں، سوائے آپ کو فراڈ کے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی کہ آپ وہاں پہ کہہ سکیں کہ آپ پرسکون زندگی گزار سکتے۔ اگر ادارے بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، پبلک بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کہاں سے عدل و انصاف ڈھونڈیں گے؟ کہاں سے یہ لڑکے جن کے اوپر گولیاں چلی ہیں آپ کہاں سے ان کو پکڑوائیں گے؟ یہ بہت ناممکن ایسے معاملات ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ شاید کوئی کیس سامنے مجبوری کی حالت میں لانا پڑے تو لانا پڑے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا کیس ہو۔ ہاں وہاں پہ مشکلات ہوں گی جہاں پولیس کے لیے کوئی اپنے لیے سردرد بنے، فرض کرے پولیس کے افیسروں کے نام آنے شروع ہو جائیں کہ انہوں نے کوئی کاروائی ڈالی ہے، کوئی ایسا کام ڈالا ہے، تو وہاں پہ پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے تاکہ مدعی گئے۔ اور ہو سکتا ہے اس طرح کی خبر آپ کو مل جائے کہ اب جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے سکون سے وہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی پتا کہ اگر پولیس نے ہمیں دیکھ لیا اور اگر کسی نے بھی پتہ چل گیا تو وہ کوئی نہ کوئی گیم ڈال کے تو ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت کر دیں گے، اور ہونا بھی یہی ہے۔ اگر نہ پکڑے گے تو پھر یہی ہوگا، اور پکڑے گے تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ اچھا، اب چھوٹی سی ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اتنا رش ہو چکا ہے اس شہر میں جناب نگر ربوہ میں، جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کتنی دنیا یہاں پہ شہر میں داخل ہو رہی ہے، کتنی یہاں سے باہر جا رہی، اور وہاں کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ناممکن بات ہے کہ آپ وہاں پہ کنٹرول کر سکے، کیونکہ افراتفری کا عالم، اور پھر وہاں پہ ایک چیز پر آج تصدیق ہوئی ہے کہ لوگوں میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ڈر یا ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں پائی جا رہی، اور لوگ اسی طرح معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، جب کچھ لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا یہ پاکستان میں تو معمولی چیز ہے، 2 4 بندے بھڑکا دینے، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ انہوں نے کہا کس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو، یہاں پہ بندہ شندہ مارنا معمولی کام ہے، کرائے کے قاتل بھی مل جاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی مل جاتے ہیں، کسی کو بھی آپ
یہ سواری دو کہ جا کے وہاں پہ دہشت پھیلانی، وہ چلے جاتے ہیں۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے پیچھے کون ہوگا، تو کوئی مذہبی جماعت ہوگی، اور کون ہوگا؟ یہ سیاسی جماعت ہوگی یا مذہبی ہوگی، اس کے علاوہ اور کس کا کام ہو سکتا ہے؟ اب چنوٹ بھی تو پاس ہی ہے، وہاں پہ جس طرح آپ نے دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی تقریریں کی جاتی ہے، جس طرح کا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں سے بھی ایک دفعہ کئی سال پہلے کی بات ہے، مجھے یاد نہیں، 10-12 سال ہو گئے ہوگے، میں بھی پاکستان ایک دفعہ گیا تھا، تو میں نے پہلے بھی ایسے بات سنائی ہوئی، تو وہ ایک لڑکا وہاں پہ مجھے مل گیا، یہ ڈگری کالج کی ساتھ ایک محلہ تھا، وہاں پہ میں کسی کے گھر گیا، ابھی میں اندر داخل بھی نہیں ہوا تو وہ باہر سے مل گیا، میں نے کہا کیا چکر بھی؟ کہتا مانگنے آیا، ہوگا 12-14 سال، تو میں کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہتا چنوٹ سے آیا، میں نے کہا ادھر کوئی نہیں دیتا؟ کہتا نہیں ادھر ہی دیتے ہیں لوگ پیسے، ادھر نہیں دیتے، تو میں نے کہا کیسے آئے تم؟ کہتا میں دریا میں پانی نہیں تھا، سوکھا تھا دریا سے، میں دریا کے اندر سے آیا، آج کل تو پانی ہوگا تھوڑا بہت تھا، مگر وہ پل سے بھی نہیں آیا، وہ وہیں سے ہی آ گیا، تو اس کو یہ پتا کہ مال شال ادھر ہی ہے، یہاں سے پیسے ملنے ہیں، اور وہ کہتے پورا چنوٹ چھوڑ کے اس کو یہ علاقہ یاد آیا کہ یہاں پہ آ کے میں مانگوں گا تو یہاں سے پروفٹ ہوگا، ورنہ بزنس خسارے میں جا سکتا ہے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پل پتہ نہیں کتنے وہاں پہ راستے بنے ہوئے، اور آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کتنے آس پاس سے گاؤں ہیں۔ یہ اگر آپ سائبہ روڈ کی طرف چلے جائیں، آگے آپ دیکھ لیں، پھر ادھر جو پیچھے رحمان کالونی کے ہے اس علاقے میں چلے جائیں، کوٹو سایہ جیسے کہتے ہیں آپ، اس میں بھی آگے گاؤں کے گاؤں ہیں، اور پھر اگر آپ ادھر پہاڑی کوٹ میر شاہ کی طرف چلے جائے، ادھر بھی پتہ نہیں چلتا کدھر چلا گیا بندہ، بے شمار راستے ہیں، احمد نگر کی طرف ہے، تو پولیس ناکہ بندی کہاں پہ لگاتی؟ کل ایک سوال ہے، ویسے اتنی نفری ہے پولیس کے پاس کہ وہ ناکہ بندی لگا کے وہاں پہ موٹر سائیکل جو بھی چاہے اسے چیک کرے، جب تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگ تھے، کیا ہوا، اسی چکر میں وہ لوگ نکل گئے وہاں سے۔ اب تصویر کے بعد بھی جب اس طرح کی تصویر جاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اگر آس پاس کے لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے، یہ شکل تھوڑی بہت تو ملتی ہوتی ہے، وہ بائک پہچان لیتا ہے، کوئی شکل پہچان لیتا ہے، واضح طور پہ آپ اگر اس تصویر کو ذرا اور اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے لائے تو پتہ چل جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور کوئی نام رکھا جائے تو لالچ میں آ کے آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں لوگ آ کے بتا دیتے، ادھر رکھے نا 10 کروڑ کا انعام، کہ جو بھی لوگ یہ تھے، اگر بتانے والے کو اتنا انعام ملے گا تو دیکھو کتنی جلدی وہ لوگ پکڑے جائیں۔ پکڑنا ہو تو 100 راستے ہیں، یہاں بھی پروگرام جرمن میں بھی لگتے ہیں، میں کل بھی دیکھ رہا تھا، ایک پروگرام لگتا ہے ایکٹن سیشن، وہ 10-10 ہزار یورو انعام رکھتے ہیں لوگ، جو سرکاری وکیل ہے کہ اس بندے کو پکڑاؤ تو اتنا انعام ہم دیں گے آپ کو، اور پھر ایسے کیس سامنے آتے ہیں، لوگ مدد کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، جانتے ہیں، حالانکہ وہ فرضی تصویریں بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ فرضی تصویروں سے بھی لوگ جو پکڑے جاتے ہیں، 30-30 سال پرانے کیس میں وہ حل ہو جاتے ہیں، 40-40 سال پرانے کیس حل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دن ہم نے بتایا تھا لڑکی کو قتل کیا باپ نے جرمنی میں 25 سال پہلے، اور 25 سال بعد باپ گرفتار کر لیا۔ تو یہاں پہ اگر کسی نے کوئی کام کرنا تو 100 راستے ہیں، مگر جو چناب نگر کی پولیس ہے اس کی ریپوٹیشن آپ سب کے علم میں ہے، ان کے حالات آپ کی نظر میں، لوگ سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، پچھلے تو چمنا باز سے لڑکے بندے کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا، وہ ویڈیو پہ ہم نے بھی بات چیت کی، ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی، تو لوگ بیچارے کیا کرے وہاں؟ جناب یہ مختصر آپ کو بتا دیا، راستے 100 ہیں، پکڑنا نہ پکڑنا تو جو مرضی کر لے، جو بھی اپڈیٹ ہوئی بتائیں گے، چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے ہمارے ساتھ۔